مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ میرا نام فمیدہ جارج ہے اور میں ایف جی اے چرچ ضیاء کالونی میں خدمت کرتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر۔ ابھی خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں انجیل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ سے میں بات کر سکوں، خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ عورت جو ہے وہ کس طرح خوشخبری کے میدان میں وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالیں زبور 68 اور اس کی 11ویں آیت، جو یوں لکھا ہے: خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والی فوج کی فوج ہے۔ لفظ فوج جو ہے یہ عبرانی لفظ تصابہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تربیت دی گئی ہو ایک مونس، یعنی کہ عورتوں کے گروہ کو۔ عورتوں کے گروہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عورتوں کے دفاع کے لیے اس زبور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورتوں کو ایک آگے بڑھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات کی ہے، جو خدا نے سخن فرمایا ہے کہ خوشخبری دینے والی فوج کی فوج ہے۔ بہت سی کلیسیاؤں میں عورتوں کو آگے جو ہے وہ آنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ فرماتا ہے، خدا حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ یعنی کہ ہمارے خدا نے عورتوں کو پیچھے نہیں رکھا، جس طرح اس نے مرد کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اسی طرح ایک عورت کو بھی اس نے اجازت دی ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے صرف آدم کو نہیں کہا کہ تم بڑھو اور پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ خدا نے ان دونوں سے کہا کہ تم بڑھو اور پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو۔ خدا دونوں کو یہ حکم دیتا ہے، خدا دونوں سے فرماتا ہے۔ خدا نے اپنے سخن میں فرمایا ہے۔ یہ کیتھولک بائبل میں دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا سخن فرماتا ہے۔ سخن فرمانے کا مطلب ہے ایک عہد کر دینا، ایک اقرار کرنا اور بیان کرنا کہ خدا نے اس زبور میں، اس خدا نے اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ جب خدا نے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا، عورتوں تک پہنچایا ہے، تو ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس جنگ میں جو ابلیس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، ہم آگے بڑھیں۔ جس طرح مرد جو ہے خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی خوشخبری بہت سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ہم بھی جو عورتیں ہیں ان کو میں انکریج کرتی ہوں، جس طرح خدا نے ان کو انکریج کیا ہے، ان سے کہا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ ہمارا خدا جب چاہتا ہے کہ ہماری ایک فوج ہو، ہم ایک فوج کی طرح ہم جنگ لڑیں، تو جنگ لڑنے کے لیے آدھے لوگ جو ہے اگر گھر بیٹھ جائیں گے تو جنگ جو ہے کس طرح لڑی جا سکتی ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے پوری فوج کو زور لگانا پڑتا ہے، تو اس فوج میں مرد اور عورت جو ہے وہ سب شامل ہوں گے، تو ہم ابلیس کے ساتھ جو ہے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور جب ہم مل کر جنگ لڑتے ہیں تو پھر ہماری جیت ضروری ہے۔ اور اگر ہم آدھے بیٹھ جاتے ہیں، آدھے آرام کرتے ہیں اور آدھے لڑتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، بلکہ ہار لازمی ہے۔ تو ہمیں جنگ میں جیتنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے شانہ بشانہ کام کرنا ہے تاکہ ہم جیت سکیں۔ ہمارے یسوع مسیح
جس نے فتح پائی، موت اور قبر پر اس نے فتح پائی، اور اس نے یہ فتح ہمیں بھی دی ہے، ہم یسوع نام میں فتح پاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے پاس نہیں بیٹھ سکتی، خدا کا کلام نہیں سن سکتی، عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے پاس ہم دیکھتے ہیں مریم مارتھا جو ہے وہ اپنے گھر میں اسے اتارتی ہیں، اور مریم اپنے آپ کو وہ پیش کر دیتی ہے کہ کس طرح وہ خدا کا کلام اپنے آقا سے سیکھے۔ اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے خدا کا کلام سیکھا، اور یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی کہ مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ ہم جب عورتیں جو ہے خدا کے کلام کو سیکھتی ہیں تو پھر ہم دوسروں کو سکھا سکتی ہیں۔ اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں خدا کے کلام کو پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کے خوشخبری کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ اعمال 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ نبوت کریں گی۔ ہمارا خدا عورتوں کو جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھتا، ہمارا خدا عورتوں سے بھی اسی طرح خدمت لیتا ہے، اسی طرح کام لیتا ہے جس طرح مرد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ نبوتی کلام جو ہے یوئیل نبی نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے بیان کیا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور یہ نئے عہد نامہ میں یہ اس وقت پورا ہوا جب اعمال کی کتاب میں وہاں پہ عورتوں پر بھی جو چند عورتیں شاگردوں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، اور ان پر روح القدس نازل ہوا اور وہ بھی نبوت کرنا شروع ہوئی۔ خوشخبری دینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے وقت، پیسہ اور لوگ۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ہم خوشخبری جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے پاس یہ وسائل ہوتے ہوئے بھی وہ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم اس خوشخبری کو روک دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں، لوگ موجود ہیں، ہم ڈرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ مسیح کے پاس آئیں۔ ایک ایسی عورت جو یسوع مسیح کے پاس وہ بات چیت کر رہی تھی، یسوع مسیح نے اس سے بات چیت کی کہ تو مجھے پانی پلا، اور جب وہ جہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ جان جاتی ہے کہ یہ کون ہے، وہ جان جاتی ہے یہ تو وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو نجات دے گا، اور وہ نجات پا جاتی ہے، اور وہ سامری عورت ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں میں رد کی ہوئی عورت تھی، اور جب وہ مسیح کو قبول کر لیتی ہے تو وہ پورے گاؤں میں جا کر خوشخبری دیتی ہے۔ وہ چپ نہیں رہتی، ہمیں چپ نہیں رہنا۔ اس نے جس طرح پورے گاؤں کو اکٹھا کر لیا، اسی دم وہ مبشرہ بن گئی، وہ خدمت کرنا شروع ہو گئی، وہ بہت سے لوگوں کو وہ مسیح کے پاس لے آئی۔ اور میں آپ کو مسیح دکھاؤں جس نے مجھ پہ سارے میرے گناہ ظاہر کر دیے، میرے کام ظاہر کر دیے، جس نے مجھے نجات دے دی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اگر ہمیں نجات مل گئی ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے فکر کرنی ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے مسیح کے پاس لانا ہے تاکہ سب نجات پائیں اور اس کی بادشاہت میں
شامل ہو جائیں۔ پرانے عہد نامہ میں بہت سی عورتوں نے خدمت کی، بہت سی عورتیں جو ہے وہ خدا کا کام کرتی رہیں، خدا کا انہوں نے کام کیا۔ دبورہ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ انصاف کیا کرتی تھی، وہ نبیہ تھی، وہ نبوت کرتی تھی، اور اس کے ہی جب وہ اپنے زندہ خدا کو اہمیت دیتی تو خدا نے اس پہ ظاہر کیا کہ کس طرح تو میرے لوگوں کو آزادی دلا سکتی ہے۔ اور وہ جنگ میں ساتھ گئی بادشاہ کے، اور وہاں پہ اس نے جتنی دیر جنگ ہوتی رہی وہ دعا کرتی رہی، اور جنگ جو ہے وہ جیت گئے۔ آج بھی بہت سی عورتیں جو ہیں اپنے چرچز میں وہ خدمت کر سکتی ہیں، اپنے چرچ میں وہ دعا کر سکتی ہیں، اپنے گھروں میں اپنی کلیسیا کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ خدمت نہیں کرنی چاہیے، وہ خود ہی اپنے اوپر وہ پابندیاں لگا دیتی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مسیحا نے عورت کو آزادی دی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ سکی، اس نے آزادی دی کہ وہ جا کر پورے گاؤں کو اکٹھا کر لائی۔ بہت سے ہمارے سامنے ایسی بہنوں کا ذکر ہے جو نئے عہد نامہ میں وہ خدمت کیا کرتی، پرسکلا اپنے شوہر کے ساتھ وہ کام کرتی۔ اس کا ہم بہت سی خدمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کس طرح کلیسیاؤں میں اس نے خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، کس طرح اس نے روپے پیسے سے خدمت کی، کس طرح اس نے اپنا وقت دے کر اس نے خدمت کی، اور مسیح کے نام کو اس دنیا میں پھیلایا۔ پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں جب ایسی عورتیں موجود ہیں جو خدمت کرتی ہیں، اور پھر خدا سب سے بڑی بات، خدا حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے۔ ہم بہنوں کو میں انکریج کرنے کے لیے آج بتاتی ہوں کہ اٹھو، خداوند کے کام میں آگے بڑھو۔ جس کے پاس کوئی گانے کی خدمت وہ کرے، اس کے پاس نعمت ہے تو وہ اس نعمت کو چمکائے۔ جس کے پاس کلام سنانے کی نعمت ہے وہ اس نعمت کو چمکائے، بلکہ اس کو یہ نہ کرے کہ اسے دبا دے کہ نہیں میں کیوں کروں کہ میں کل کو جواب دوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ سب سے پہلے حساب ان کا ہوگا جو خدمت کرتے ہیں۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس کو ایک توڑا دیا گیا اور اس نے دبا دیا، اور انہوں نے خدمت اس سے اور نہ کمایا، اور جو خدمت کسی کو ملتی ہے اور وہ دبا دیتا ہے، وہ نہیں کرتا، وہ اس شخص کی مانند ہے، وہ سست آدمی کہلایا جاتا ہے، اور جسے یسوع مسیح نے کہا سست آدمی جو ہے خدا کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تاکہ جو خدمت ہمیں ملی ہے اس کو ہم کر سکیں، اور خوشخبری جو ہے دنیا میں پھیلا سکیں۔ خوشخبری دینے کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے، اور بہت سی بہنیں جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں، جو اپنے کاموں میں صرف لگی رہتی ہے۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو بہت کام کر رہی ہیں، جو دن رات خدمت کر رہی ہیں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ کوائر میں ہیں، خداوند ان سب کو برکت دے۔ لیکن جو ڈری ہوئی ہیں اس شخص کی طرح جس نے ڈر کر وہ توڑا دبا دیا، اور اس نے مالک پر ہی اس نے الزام لگا دیا کہ تو سخت ہے، تو جہاں نہیں بکھیرتا وہیں سے جمع کرتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمیں پیار کیا ہے، اس نے عورت کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے۔ اسی زبور کو اگر ہم پورا پڑھیں تو وہاں پہ درمیان میں 25ویں آیت میں آتا ہے
کہ کس طرح جو گانے والے تھے وہ جا رہے تھے اور وہاں پہ لکھا ہے دف بجانے والی جوان لڑکیاں درمیان میں ہیں، وہ دف بجا کر خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں، خوشخبری پھیلا رہی ہیں کہ کس طرح ہم فتح پائی ہے ہم نے۔ تو ہم نے بھی یسوع مسیح میں فتح پائی ہے، ہمارے مسیح نے جب ہمیں فتح دی ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طرح ہمارا مسیح فاتح ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ابلیس کے ہاتھوں مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ جو بھی ہمیں خدمت ملی ہے، اگر چرچ میں کوئی بھی کام ہمیں سونپ دیا گیا ہے، خوشی خوشی اسے قبول کرتے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔